الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 103۔ آخر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، درآں حالے کہ وہ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، جو بچپنے میں بھی بہترین خلائق اور سن رسیدہ ہونے پر بھی اشرف کائنات تھے، اور پاک لوگوں میں خو خصلت کے اعتبار سے پاکیزہ تر، اور جود و سخا میں ابر صفت برسائے جانے والوں میں سب سے زائد لگاتار برسنے والے تھے۔ دنیا اپنی لذتوں میں اس وقت تمہارے لیے شیریں و خوشگوار ہوئی، اور اس وقت تم اس کے تھنوں سے دودھ پینے پر قادر ہوئے، جب اس کے پہلو میں اس کی مہاریں جھول رہی تھی اور اس کا تنگ ڈھیلا ہو کر ہل رہا تھا، یعنی اس کا کوئی سوار اور دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا جو اس کی باگیں اٹھاتا اور اس کا تنگ کستا۔ کچھ قوموں کے لیے تو حرام اس بیری کے مانند ہے، خوشگوار اور مزیدار ہو گیا تھا، اور جس کی شاخیں پھلوں کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں، اور حلال ان کے لیے کوسوں دور اور نایاب تھا۔ خدا کی قسم یہ دنیا لمبی چھاؤں کی صورت میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے پاس ہے، مگر اس وقت تو زمین بغیر روک ٹوک تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے ہاتھ اس میں کھلے ہوئے ہیں اور پیشواؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تمہاری تلواریں ان پر مسلط ہیں اور ان کی تلواریں روکی جا چکی ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر خون کا کوئی قصاص لینے والا اور ہر حق کا کوئی طلب کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور ہمارے خون کا قصاص لینے والا اس حاکم کے مانند ہے جو اپنے ہی حق کے بارے میں فیصلہ کرے، اور وہ اللہ ہے کہ جسے وہ تلاش کرے وہ اسے بے بس نہیں بنا سکتا، اور جو بھاگنے کی کوشش کرے وہ اس کے ہاتھوں سے بچ کر نکل نہیں سکتا۔ اے بنی امیہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جلد ہی تم اپنی دنیا اور اس کی ثروتوں کو دوسروں کے ہاتھوں اور دشمنوں کے گھروں میں دیکھو گے۔ سب آنکھوں سے زیادہ دیکھنے والی وہ آنکھ ہے جس کی نظر نیکیوں میں اتر جائے، اور سب کانوں سے بڑھ کر سننے والا وہ کان ہے کہ جو نصیحت کی باتیں سنے اور انہیں قبول کرے۔ اے لوگو، واعظ باعمل کے چراغ ہدایت کی لو سے اپنے چراغ روشن کر لو، اور اس صاف و شفاف چشمہ سے پانی بھر لو جو شبہات کی آمیزشوں اور کدورتوں سے نچھڑ چکا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنی جہالت کی طرف نہ مڑو اور نہ اپنی خواہشوں کے تابع ہو جاؤ، اس لیے کہ خواہشوں کی منزل میں اترنے والا ایسے ہے جیسے کوئی سیلاب زدہ دیوار کے کنارے پر کھڑا ہو کہ جو گرا چاہتی ہو۔ وہ ہلاکتوں کا پلندہ اپنی پیٹھ پر اٹھائے، کبھی اس کندھے پر رکھتا ہے کبھی اس کندھے پر، اپنی ان رائیوں کی صورت میں جنہیں وہ بدلتا رہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس پر کوئی دلیل چسپاں کرے، مگر جو چپکنے والی نہیں ہوتی، اور اسے ذہنوں سے قریب کرنا چاہتا ہے جو قریب ہونے کے قابل نہیں۔ اللہ سے ڈرو، تم اپنی شکایتیں اس شخص کے سامنے لے کر بیٹھ جاؤ کہ جو تمہاری خواہشوں کے مطابق تمہارے شکووں کے قلق کو دور نہیں کرے گا، اور نہ شریعت کے محکم و مضبوط احکام کو توڑے گا۔ امام کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہے اسے انجام دے، اور وہ یہ ہے کہ وندہ نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے، سمجھانے بجھانے میں پوری کوشش کرے، سنت کو زندہ رکھے، اور جن پر حد لگنا ہے ان پر حد جاری کرے، اور غصب کیے ہوئے حصوں کو ان کے اصل وارثوں تک پہنچائے۔ تمہیں چاہیے کہ علم کی طرف بڑھو قبل اس کے کہ اس کا ہرا بھرا سبزہ خشک ہو جائے، اور قبل اس کے کہ اہل علم سے سیکھنے میں اپنے ہی نفس کی مصروفیتیں حائل ہو جائیں۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے کہ تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں۔